جنت میں داخل ہونے والے لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرم دل، عاجز یعنی جھکنے والے، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا جیسے ہوں گے، جیسے چڑیوں کی جیسے ہوں گے، جیسے چڑیوں کے دل ہوتے ہیں بہت ہی نازک نرم دل، ویسے لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ یعنی جنت میں جو دنیا میں جو غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے۔ حضرت حارث بن وہاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کمزور، لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ یعنی ایسے لوگ جو دوسروں کی نظروں میں تو کمزور ہیں لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بہت زیادہ عزت والے ہیں، اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، جو جھگڑتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والے، بد اخلاق اور تکبر کرنے والے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نرم دل، شریف النفس، خوش مزاج اور ہر دل عزیز شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، نرم مزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی ایسے جتنے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کی اچھے اخلاق کی وجہ سے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو شریف النفس ہوتے ہیں، جو نفس سے شریف ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، تو ایسے سب لوگوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یعنی آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ آپ کا بتایا ہوا راستہ وہی ہے جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کو فالو کریں۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، اصل میں وہ اللہ کے دیے ہوئے جو حکم ہے ان کو فالو کرے گا، تو ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ یعنی کون ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی امت مسلمہ میں سے جس نے میری اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یعنی جس نے اطاعت کرنے سے منع کیا، انکار کیا، جس نے نافرمانی کی، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صرف آپ کے امتی ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم چلے جائیں، ہمیں آپ کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو شخص روزانہ 12 رکعت نماز فجر سے قبل 2 رکعت،
نماز ظہر سے قبل 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ 12 سنت موقدہ ہیں جس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو یہ نمازیں ادا کرے گا سنتیں، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ یعنی فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت میں بنے تو ہمیں یہ سنت موقدہ کو فالو کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا، یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر، یعنی اللہ کی عبادت کر، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یعنی شرک نہ کر، کسی کو بھی اللہ کے برابر نہ محبت میں نہ عبادت میں شریک ٹھہرا۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم دلوں سے تعلق قائم کر۔ رحم دلوں سے تعلق قائم کر۔ رحم یعنی جو رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، جو پیٹ کے رشتے، خون کے رشتے۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر اس پر عمل کرے تو جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو میں نے ابھی سے کہی ہیں باتیں، اگر یہ اس پر عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ خوش اخلاق، تہجد گزار، کثرت سے نفل روزے رکھنے والے اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ سب کام بتا دیے گئے ہیں عمل صالح جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر وہ سارے عمل صالح بتا دیے گئے، رائٹیس ڈیڈز بتا دیے گئے جن کے ذریعے سے انسان جنت میں جائے گا۔ خوش اخلاق، جس کا اخلاق اچھا ہو، تہجد گزار، جو تہجد پڑھنے والا ہو، کثرت سے یعنی بہت زیادہ نفل روزے رکھنے والا ہو، دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ تو دوسروں کو جب کھانا کھلائیں تب یہ نیت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہو تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہو تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے، یعنی ٹرانسپیرنٹ محل ہے۔ ایک ایرانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، یعنی یہ محل کس کے لیے؟ کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، باکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے، یعنی کہ تہجد پڑھے۔ تو ایسے محل اس کے لیے ہیں۔ عادل حاکم، یعنی جو عدل کرنے والا حکمران، یعنی ایسا بادشاہ جو عدل سے کام لے، جو جسٹس کرے۔ دوسروں پر رحم کرنے والا، نرم دل، پاکیزہ اور دوسروں سے سوال نہ کرنے والا۔ سوال کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا، جو دوسروں سے نہ مانگتا ہو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ایاز بن حمار مجشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ حاکم، انصاف کرنے والا،
یعنی ایسا حکمران جو عدل سے کام لے، ہمیشہ انصاف کرے، سچ بولنے والا، اور جو نیک کاموں کی توفیق دیا گیا، یعنی جو نیک کام اللہ تعالیٰ نے اسے نیک کاموں کی توفیق دی ہے، وہ بہت نیک کام میں آگے سے آگے بڑھ کر، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نا دنیا میں بھی جو بہت محنت کرتے، ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ان کو توفیق ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ شخص جو ہر قرابت دار یعنی رشتہ دار اور مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور فقر غریبی کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا، یعنی مانگتا نہیں ہے، مطلب وہ غریب ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یعنی جتنا بھی اللہ نے دیا اسی میں وہ صبر کرتا ہے اور پاک دامن ہے، تو ایسے لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے، یعنی جو مسلمان ہو کر اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں اور اسلام کو برضا و رغبت اپنا دین سمجھنے والے، یعنی بہت ہی خوش دلی سے اپنا دین سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اسی کو فالو کرنا ہے، جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس لیے صبح شام پڑھنا چاہیے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبیہ، یہ پڑھتے رہنا چاہیے صبح شام۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام دین ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، تو ایسے لوگ پھر جنت میں جائیں گے۔ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کرنے اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی پوری دینی تعلیم دلوائے، انہیں اچھی تربیت کرے، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو نیک آدمی سے نکاح کرے، تو ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا جہاں پر بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، تو اس لیے اتنا زیادہ شوق دلایا گیا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، انہیں دینی تعلیم دے گا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدہ سے ادا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، یعنی جو بھی وضو کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تحیۃ الوضو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، یعنی برابر ریگولرلی پڑھتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ بہتر عمل تو کوئی نہیں کرتا، بس دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھ لیتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں۔ تو یہ عمل بتایا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ان کے آگے آگے جنت میں چل رہے ہیں، یعنی جنت میں ہیں وہ۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں جتنے بھی عمل دیے گئے ہیں اس پارٹ میں، ان سب کی ہمیں لسٹ بنانی ہے، اور لسٹ بنا کے کہیں لگا دینی ہے تاکہ ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں تو ہمیں یہ سب باتیں یاد آتی رہیں۔
نماز روزے کے پابند پاک باز، یعنی جو پاک انسان ہوتا ہے، شہوت اور سب جو غلط خیالات اور غلط چیزوں سے دور، اور شوہر کی اطاعت گزار خواتین جنت میں جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یا اپنے شوہر جو جیسا شوہر کہے ویسا کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اس میں یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت جو ہوگی وہ دین کے دائرے میں ہوگی، ایسا نہیں ہوگی کہ شوہر جو کہے وہ اس کا مانا جائے، یعنی وہ کہے کہ بے پردگی کرو، پردہ نہ کرو، اور جو بھی غلط بات ہے اگر وہ کوئی کہے تو اس پر اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی، شوہر کی کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو طریقہ ہے، جو ہمارا دین ہے، اس طریقے پر اگر ماں باپ اور شوہر یا جو بھی بڑے کہتے ہیں تو وہ راستہ جو ہے ہمارا راستہ، اس پر اطاعت ہوگی۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ شرک کرو یا قبروں پہ چلو تو وہ بھی نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور شوہر بھی کوئی ایسی بات کہے جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، جو غلط ہے، جو حرام ہے، تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ انبیاء، شہداء، اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے اور زندہ دفنائی ہوئی لڑکیاں جنت میں جائیں گی۔ اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سب، اور زندہ دفنائی ہوئی لڑکیاں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ حضرت حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم سے میرے چچا نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جنت میں کون کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی جنت میں جائیں گے، شہداء جنت میں جائیں گے، چھوٹے معصوم بچے جنت میں جائیں گے، اور زندہ دفنائی ہوئی لڑکی جنت میں جائے گی۔ تو یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے، انبیاء، شہداء، اہل ایمان کے فوت شدہ چھوٹے بچے اور زندہ دفنائی ہوئی لڑکی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک جہاد کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتا ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یعنی اتنا دیر بھی کسی نے اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ متقی اور اچھے اخلاق والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر، اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے رکنا اور اللہ کی محبت میں اچھے اچھے کام کرنا۔ جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ متقین ہوتے ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے۔ متقی اور اچھے اخلاق والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، انہیں پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اور اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک مومن ہے تو اس کا اخلاق اچھا ہوگا ہی ہوگا۔ جب اس کے اندر تقوی ہوگا، اس کے اندر سارے اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ اس کے اندر ہوں گی تو نیچرلی اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہوگی جو لوگوں کو آگ میں لے کے جائے گی، یعنی جہنم میں لے کے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ یعنی ایک منہ اور شرمگاہ دو چیزیں ہوں گی، زبان اور شرمگاہ دو ایسی چیزیں ہوں گی جو انسان کو یعنی ہوس اور دوسری زبان کی گندگی، غیبت کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یا زبان سے گالی دینا، یا زبان سے
غلط باتیں نکالنا، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آگ میں لے کے جائیں گی۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا، یعنی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یعنی یتیم کی، جیسے کوئی یتیم ہے تو آپ اس کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیں، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لیں، تو ایسا انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ملا کے دکھائیں کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اور میں اس طرح سے ہوں گے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، رحمۃ اللہ علیہ۔ حج مبرور ادا کرنے والا حاجی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوں، یعنی ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حج مبرور، یعنی ایسا حج جو سنت کے مطابق کیا گیا ہو، جس میں نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا گیا ہو اور ذکر زیادہ ہو، اور جیسا جو بھی اس کی کنڈیشن سے، پوری کنڈیشن جب فالو کر کے حج کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ مسجد بنانے والا جنت میں جائے گا۔ یہ سب رائٹیس ڈیڈس دے دیے گئے اس میں، عمل صالح۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یعنی اگر ہم مسجد نہیں بنا سکتے تو ہم مسجد میں کارپیٹ لگوا سکتے ہیں، مسجد میں پانی کا انتظام کروا سکتے ہیں، کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں مسجد کا۔ یہاں پر جو کنسٹرکشن ہوتا ہے بلڈنگز کا، تو جو اونر ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے 4-5 اگر بلڈنگز بنائی بڑی بڑی تو اس کے ساتھ وہ ایک مسجد بناتے، تو اسی لیے ماشاءاللہ مسجدوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے۔ شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا، اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دو پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کر لی وہ جنت میں جائے گا۔ ہمسائے سے حسن سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ہمسایہ نے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا۔ پڑوسی کا دھیان رکھنا، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کو اذیت پہنچے، یعنی اسے ہماری کسی بات سے تکلیف پہنچ رہی ہو، جیسے ہم بہت زیادہ تیز آواز میں کچھ بجا رہے ہوں، اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، یا کچرا رکھ رہے ہوں، یا اس طرح کا کوئی چیز ہم نے رکھ دی ہو جس سے اس کو اذیت ہو رہی ہو، تو وہ چیز بھی جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں پڑوسی کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی چیز سے اس کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو قیام کرتی ہے، یعنی دن بھر تو روزے رکھتی ہے اور رات بھر تہجد پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن ہم سائے کو اذیت پہنچاتی ہے، یعنی جو اس کا پڑوسی ہے اس کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جہنم میں ہے، یعنی اس کی اتنی عبادت اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ اذیت پہنچا رہی ہے لوگوں کو، پڑوسی کو اذیت پہنچا رہی ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا، فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے،
لیکن ہمسائے کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ یعنی وہ بہت زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، وہ صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے اور صدقہ بھی تھوڑا بہت صدقہ کر لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچاتی تو وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یعنی اسماء الحسنہ جو 99 نیمز ہیں انہیں یاد کر لے گا۔ یاد کرنے کا مطلب ایک دم بس صرف رٹنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور ان ناموں سے اللہ کو پکارنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت بیٹھے گی ہمارے دل میں، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے اندر یہ 99 کوالٹیز ہیں، اور پھر جب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس نام سے اللہ کو پکاریں گے۔ تو صرف نام یاد کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے بارے میں جاننا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک کم یعنی 99 نیمز ہیں، جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حافظ قرآن جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہم کو، اور حافظ قرآن یعنی جو قرآن حفظ کر لے گا۔ تو آپ سوچیں جو صحابہ بیٹھے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جو عربی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، ہے نا؟ تو وہ قرآن سمجھتے بھی ہیں، انہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے، اچھے سے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھنے کے بعد وہ حفظ کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ صرف حفظ کر لینے سے، اور جیسے آپ نے حفظ کر لیا قرآن اور ساتھ میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، سارے غلط کام کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں میں نے تو حفظ کر لیا، اب تو میرے لیے جنت پکی ہے، اب چاہے میں کچھ بھی کروں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ان کے لیے ہے جو سامنے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو قرآن اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے، جو قرآن کو فالو کرتے تھے۔ وہ اگر حفظ کر لیں، یعنی قرآن کو ساتھ ساتھ حفظ کر لیں، جہاں ان کو جب جس چیز کی ضرورت ہو انہیں وہ چیز یاد آ جائے، تو یہ حفظ اس سینس میں ہے کہ ہمیں صرف حفظ پہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف حفظ پہ دھیان دیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کو فالو کرنے کی پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بس حفظ کر لیا بہت ہے، تو نہیں، حفظ کے ساتھ ساتھ ہمیں، ہمارے لیے ہے کہ ہمیں سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف حفظ کر لیں گے اور الٹے کام کریں گے، یعنی جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، سارے جتنے غلط کام ہیں وہ بھی کریں گے، تو پھر ایسے حفظ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور اوپر چڑھتا جا، یعنی پڑھتا جا چڑھتا جا، تو ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا، تو اسے یاد ہوگا، جو اسے یاد ہوگی، جو بھی آخری آیت اسے یاد ہوگی، وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا، یعنی پھر وہ وہیں رہے گا، ایک ایک درجے اوپر چڑھتا جائے گا، اور جو اس کی آخری آیت جو اسے یاد ہوگی پھر اس کا وہی لیول ہوگا، یعنی پھر وہیں وہ وہاں رہے گا جنت کے اس لیول میں۔ یعنی حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، یعنی ہم قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر حفظ بھی کریں۔ کثرت سے سلام کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تھے تو سب سے پہلا کام آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو، گریٹ کرو ایک دوسرے کو، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو، یعنی کثرت سے کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور جب دوسرے لوگوں سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو۔ ان اعمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے، یعنی ایک کام کرو گے تو سلامتی سے جنت میں داخل ہوگے۔
السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور رحمتیں ہوں وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اللہ کی. تو یہ ایک طرح کی دعا ہوتی ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں. مریض کی عیادت کرنے والا جنت میں جائے گا. حضرت شوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے جب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. یعنی کوئی بیمار ہے، اس کی آپ نے جا کے تیمارداری کی، اس کی عیادت کی، یا اس کو دیکھنے گئے آپ، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. جب تک وہ مریض کے ساتھ رہتا ہے وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے. جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، لا باسن طہورن انشاءاللہ، ڈو ناٹ وری اٹ ول بی پیوریفیکیشن فار یو، اللہ ولنگ، یعنی اف اللہ ولس، اگر اللہ چاہے گا تو یہ جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، یہ تمہارے لیے طہارت کا باعث بنے گی، یعنی تمہارے گناہ اس سے دھل جائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا جنت میں جائے گا. یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دین کا علم سیکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتا ہے. جو دین کے راستے پر چلتا ہے، یعنی جو علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ علم سیکھتا ہے تو اسے حلال اور حرام، صحیح اور غلط پتہ چلتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں. اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت میں جائے گا. وضو کرنے کے بعد ہمیشہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ یہ پڑھنا چاہیے. تو یہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا. اس کی پوری لسٹ بنا لیں کہ کیا کیا ایسے کام ہیں جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. صبح و شام سید الاستغفار پڑھنے والا شخص جنت میں جائے گا. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار، اس کا مطلب ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نے خدا نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے بدلے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرا جو احسان ہے ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات سید الاستغفار یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یہ کلمات یقین کے ساتھ کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا وہ بھی جنتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے، یعنی اندھا ہو جائے، اور وہ اس پر صبر کرے تو جنت میں جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کے دو محبوب چیزیں آنکھوں سے آزماتا ہوں اور وہ ان پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے. یہ جو ہے، یہ جمعے کا جو عرفات میں حج کا خطبہ ہوتا تھا یہ دیتے تھے، اور یہ نابینا بہت بڑے جو ہیں شیخ تھے، یہ نابینا شیخ تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں،
اور یہ جو عرفات میں جو حج کے ٹائم خطبہ ہوتا تھا وہ دیتے تھے یہ. ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا اور ذلیل ہو، ہلاک ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی وہ انسان جو ہے وہ نامراد ہو گیا جس کے ایک ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور بڑھاپے میں اس نے ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہوا ہو. یعنی اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو وہ ہمیں جنت میں داخل ہونے، اگر ان کو راضی کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے. انہیں جنت پھر لکھ دی جائے گی ایسے انسان کے لیے. مسلمانوں سے کسی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا. ایک شخص آیا اور اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہو وہ اگر ہٹا دی جائے یا ان کو اس سے نجات دے دی جائے تو وہ بھی، ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا. یہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. دوسروں کی مدد سے انسان کو ثواب ملتا ہے. بیماری پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا. جو بیمار ہے اور اس پر صبر کر رہا ہے. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مرغی کی مریض ہوں. انہیں اس کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں مرغی کی مریض ہوں اور مرغی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، یعنی میرا دوپٹہ ہٹ جاتا ہے میرے اوپر سے. آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے. اگر تو چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دعا کروانے کی بجائے اگر تم صبر کر لو گی اس تکلیف پر تو تمہارے لیے جنت ہے. اور اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا. اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا. ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا. اس عورت نے عرض کیا، میں صبر کر لوں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا، مرغی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا فرما دے کہ میرا سطر نہ کھلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. یعنی اس نے صبر کرنے کو پریفر کیا اس سے کہ اس کو صحت مل جائے. اس نے کہا کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم صبر کر لوگے تو تمہارے لیے جنت ہے، تو اس نے اس پر صبر کرنا زیادہ پسند کیا.